کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انتقصوا انفسکم من النار کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. کیوں؟ اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا, تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے قبیلے تھے, بڑے بڑے خاندان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے. قبر پر جا کر خود نماز جنازہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ گرج چھوٹا سا عمل دکھتا ہے, لیکن اس عمل کو اتنا بلند بتایا اسلام نے کہ اس کے ذریعے عزت ہے, شرافت ہے. یہ عمل ہے, چھوٹا سا عمل. آپ سوچو اگر اسلامی تعلیمات میں جو اعمال ہیں اگر ہم اسے کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ عزت کے, شرافت کے ہم پیکر ہو جائیں گے. ہمارا سراپا اللہ کے پاس عزت و شرافت سے بن جائے گا. شرطی ہے جو عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی یہ ایمان ہے, یہ تقوی ہے اور یہ عمل ہے جس کی بنیاد پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس عزت ملنے والی ہے, بلندی اور شرافت ملنے والی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات بتاتے چلے, وقت دھیرے دھیرے ختم ہونے کے قریب ہو گیا. وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ آسمانی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے, ایسے ہی اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. میرے بھائی ہم نے توریت, زبور, انجیل یہ آسمانی کتاب نہیں دیکھا, لیکن ایمان ہے کہ اللہ نے اتارا ہے. ایسے ہی آسمانی کتاب قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اسے اتارا ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے. اس قرآن کو پڑھو, اس کا ترجمہ پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو, علماء سے رابطے میں رہ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اور قرآن کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کی قسم ہے یہ قرآن تمہیں عزت و سربلندی کے اونچے مقام پر لے کر جائے گا. خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عزت و بلندی عطا فرمائی ہے, بڑا بڑا مقام عطا کیا ہے. اور کچھ لوگ قرآن پانے کے باوجود ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, قرآن پر عمل نہیں کیا, اس لیے وہ ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے. تو میرے بھائی اگر چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے تو قرآن سے تعلق مضبوط کرو. صرف رمضان میں نہیں, رمضان آتے ہی قرآن جگہ جگہ لوگوں کی ہاتھوں میں نظر آنے لگتا ہے, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے بیچارہ مظلوم قرآن بس اس کی جو جگہ ہے وہاں پر پورے 11 مہینے پڑا رہتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو توفیق ملتی بھی ہے تو صرف جمعہ کو آ کے سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں بس, باقی پورا ہفتہ 0 سناٹا قرآن کی تلاوت میں. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اس قرآن کی تلاوت کرو, پڑھو, سمجھو. اللہ کی قسم ہے یہ قرآن تمہیں اور مجھے عزت دے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. تو میرے بھائی یہ قرآن مجید ہے جس کی تلاوت, جس کا فہم, جس پر عمل, جس کی تبلیغ, جس کی نشر و اشاعت, یہ انشاءاللہ ہمیں عزت و سربلندی عطا فرمائے گی. اور میرے بھائی ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کا علم ہے یا اسی طریقے سے شریعت کا علم ہے, دین کا کوئی بھی علم ہے, اگر آپ اہل علم ہیں تو یہ علم بھی آپ کو بلندی عطا کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ جو علم والے ہیں, اہل علم ہیں,
جو علم حاصل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یہ بھی بلند ہے, ان کی بھی عزت ہے. آخری مثال دے کے بعد ختم کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ابی ابزا کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا, ایک علاقے کا امیر بنا دیا. لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین, ابن ابی ابزا کو آپ نے امیر بنا دیا ہے, یہ تو ایک غلام ہے, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک غلام ہے, آپ نے ان کو امیر بنا دیا ہے, آپ نے ان کو عہدہ دے دیا ہے. عمر بن خطاب نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ وہ تو ایک غلام ہے نا. کہا اس لیے کہ انہو قارئ لکتاب اللہ, وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب کے عالم ہے, اس لیے میں نے ان کو یہ عہدہ دیا ہے. میرے بھائی, یہ قرآن ہے جو عزت سر بلندی عطا کرتا ہے. میرے بھائی, ایک بات چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ چند اسباب ہیں, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے کہ اور چیزوں کی وضاحت کی جائے. لیکن یہ چند اہم بنیادی چیزیں ہیں, اگر ان پر ہمارا عمل ہو جائے انشاءاللہ تو ہمیں عزت اور بلندی حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا شروع میں, آزمائش امتحان الگ چیز ہے, لیکن عزت اللہ کے پاس ہماری ہوگی انشاءاللہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک بات کو یاد رکھو, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو عزت و شرافت کا معیار بنایا تھا دنیا والوں نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا اور کہا کہ من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ, کہ جو شخص عمل میں پیچھے رہ گیا, جو شخص عمل میں پیچھے رہ گیا, اس کا خاندان اس کو بلندی عطا نہیں کر سکتا. جو عمل میں پیچھے رہ گیا, اس کا خاندان, اس کا حسب و نسب اسے بلندی عطا نہیں کر سکتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا ہے, کس کے بارے میں؟ یہ قریش کے لوگ جو بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے, قریش کا قبیلہ جو تھا بڑا نمایاں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے, عبد مناف, عبد شمس, ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انقذوا انفسکم من النار, کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. کیوں؟ اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا, تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے قبیلے, بڑے بڑے خاندان کچھ نہیں کام آئیں گے, صرف کام آئے گا تو عمل کام آئے گا, عبادت کام آئے گی. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں, جو صحیح ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و شرافت کی بلندیوں تک پہنچنے والا بنا دے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمانا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھنا, دین اسلام اور دین حنیف پر چلنے والا بنا کر رکھنا, اور اے اللہ ہم سے تو دین اسلام کی خدمات بھی لیتا رہنا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب الحلیم. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.